رات کی خاموشی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کی زمینوں پر نشانات مٹا کر اپنی دیواریں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مٹی جیتی ہے، لیکن اصل میں انہوں نے اپنے پیٹ میں دہکتے ہوئے انگارے بھر لیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی پیاس ہے جو سمندر پینے سے بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ کون سا مایا یعنی لیکوڈ ہے جو حلق سے نیچے اترتے ہی وجود کے پرخچے اڑا دے گا؟ آج ہم کسی کہانی کی نہیں بلکہ اس سودے کی حقیقت بیان کریں گے جو بظاہر چند ایکڑ زمین یا یتیم کا ایک چھوٹا سا مکان لگتا ہے، مگر اس کی قیمت اتنی خوفناک ہے کہ روح کانپ جائے۔ آج ہم قبر کے اس دہکتے ہوئے پیٹ اور یتیم کے مال کی اس آگ کا ذکر کریں گے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اسلام میں یتیم کی کفالت پر جنت کی خوشخبری ہے، لیکن اس کا مال ناحق ہڑپ کرنے پر وہ سزا ہے جو روح کانپا دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں وارننگ دیتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ قبر میں اس شخص کا پیٹ کسی بڑی بھٹی کی طرح پھول جاتا ہے اور اس کے اندر دوزخ کی آگ کے انگارے بھر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں یتیم کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ صرف یتیم کا مال ہی نہیں بلکہ کسی کا حق مارنا یا کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کرنا بھی قبر کے بدترین عذابوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2453۔ قبر میں اس شخص پر زمین اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ اس بوجھ تلے قیامت تک پستا رہتا ہے۔ آج ہم ایک پلاٹ یا ایک دکان کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ مٹی جس پر آپ نے قبضہ کیا وہی مٹی آپ کو قبر میں لقمہ بنا لے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، لیکن اس کی دولت کا بڑا حصہ اس کے یتیم بھتیجوں کا تھا جسے اس نے دھوکے سے اپنے نام کر لیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اسے لحد میں لٹایا گیا، قبر کے اندر سے آگ کی شعلے بھڑک اٹھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید زمین میں کوئی گرمی ہے، انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی، مگر وہاں بھی وہی منظر تھا۔ تیسری جگہ بھی یہی ہوا۔ آخر کار ایک بزرگ نے فرمایا، تم اسے جہاں بھی دفن کرو گے یہ آگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں یتیم کا حق ہے جو آگ بن کر ابل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح لٹکی ہوئی تھی، اور فرشتے ان کی منہ میں آگ کے بڑے بڑے پتھر یعنی انگارے ڈال رہی تھی جو ان کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد، لوگوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے کسی کی وراثت ماری ہے، کسی مزدور کی مزدوری روکی ہے، یا کسی یتیم کا دل دکھایا ہے تو ابھی وقت ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے، وہ مال فوراً واپس کریں یا اس بندے سے معافی مانگیں۔ اگر وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو حق پہنچائیں۔ اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اس کے نام پر کثرت سے صدقہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ جہاں اس گناہ کی سزا اتنی سخت ہے، وہیں یتیم کی پرورش کا اجر بھی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں مبارک ملا کر فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں خوشبو ہو اور اندھیرے میں روشنی، تو کسی یتیم کا سہارا بن جائیں۔ دوستو، دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی، لیکن یتیم کی بد دعا اور لوگوں کا چھینا ہوا حق آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں ان دہکتے ہوئے انگاروں کے لیے؟ ابھی مہلت ہے، اپنا حساب صاف کر لیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا
नमाज में चोरी करने वालों और सजदों में गफलत बरतने वालों का अंजाम जब सर पत्थरों से कुचला जाएगा। इस हकीकत को जानने के लिए जुड़े रहें। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़मीर को झंझोड़ा है तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विरासत के मामलात में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी यतीम को उसका हक दिला दे। ऐसी मज़ीद इबरतनाक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हमें हलाल रिस्क कमाने और दूसरों का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।